بسم ربی. دوستو، میں آپ سب کی توجہ اس میں کوئی مخصوص احمدی حضرات یا صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ میری اس بات کے مخاطب تقریباً تمام لوگ ہیں کہ جماعت احمدیہ کے موجودہ سربراہ مرزا مسرور احمد صاحب اپنے تقریباً ہر خطاب، ہر تقریر، ہر خطبہ میں امام صادق اور امام وقت کے امام کا ماننا لازم قرار دیتے ہیں. یہ در حقیقت ان کا یہ کہنا کہ اس وقت نجات جو ہے یا دنیا کا امن جو ہے وہ وقت کے امام کو ماننے سے ہی ہے، اور انہوں نے اس کو لازم قرار دیا ہے. یہ ان کی بات جو ہے ایک ایسے زمرے میں آتی ہے جس کے اندر یہ باقی تمام لوگوں کو جو ان کے بقول ان کے امام مرزا غلام احمد صاحب قادیانی ہیں، جو ان کو نہیں مانتے اور وہ راہ راست پہ نہیں ہیں، ان کی نجات نہیں ہو سکتی. وہ اللہ کے نزدیک اللہ کی بات کو، اللہ کے حکم کو ماننے کا انکار کر رہے ہیں. اب اگر آپ صرف اس چیز سے دیکھیں، قرآن کی تعلیم کو دیکھیں، تو قرآن نے اس چیز پر زور نہیں دیا کہ آپ نے کسی شخصیت کو ماننا ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اور احکام خداوندی کو ماننے پر زور دیتا ہے. اور چونکہ یہ قرآن یا صاحب قرآن، جس ہستی پر یہ قرآن نازل ہوا، جب ہم اس کو ماننے کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ جو پیغام لے کے آئے، وہ جو تعلیم لے کے آئے، وہ جو کامل ضابطہ حیات لے کے آئے، وہ اس پر عمل پیرا ہونے کی بات کر رہے ہیں. جب ان پر ظلم کیے گئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھے کیوں نہیں مانتے، یا جب فرشتہ ان سے کہتا ہے کہ اگر آپ کہیں، یہ طائف کی وادی کا واقعہ، کہ میں ان کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں، تو وہاں پر بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں، شاید ان میں سے کوئی سعید روح جو ہے وہ اللہ کے پیغام کو ماننے والی ہو. لیکن یہ آج کا جو کلٹ ہے، جو احمدیہ جماعت کہلاتا ہے، یہ ایک شخصیت، ایک شخص کو ماننے پر، یہ اس کا سارا دار و مدار جو ہے، آپ یہاں پہ اس بات کو آپ کو سمجھنا ہوگا، اور خصوصی طور پہ احمدیوں کو، کہ یہ آپ کو صرف مرزا صاحب کی ذات منوانے، اور دوسرے لوگوں کو بھی سمجھنا ہوگا کہ یہ آپ کو ایسے کسی پیغام کی طرف، کسی ایسے دین کی طرف، کسی ایسی تعلیم کی طرف نہیں لے جا رہے، یا کوئی ایسی چیز نہیں پیش کر رہے جس کے اندر دنیا کی فلاح ہو، دنیا کے اندر امن قائم ہوتا ہو، انسان کی راہ نجات ہو. یہ صرف اور صرف ایک شخصیت پر، ایک شخص پر زور دے رہے ہیں، اور اسے کہہ رہے ہیں کہ اسے اللہ نے مقرر کیا ہے، وہ امام ہے، وقت کا ہے. یہ ان کی ساری اپنی باتیں، اپنی انٹرپریٹیشن، ان کی اپنی فہم اور اپنی سمجھ ہے، جس کی قرآن سے کوئی مدد نہیں. لیکن قرآن کے اندر، جیسا میں نے شروع میں عرض کیا، قرآن آپ کو باقاعدہ طور پر احکام خداوندی کی طرف توجہ دلاتا ہے. اس کو ماننے پہ، اللہ کی حاکمیت جو ہے اس کو تسلیم کرنے پر آپ کو کہتا ہے کہ آپ محکوم ہو جاؤ اللہ کے، نہ کہ کسی انسانوں کے. لیکن یہ کلٹ جو ہے،
یہ آپ کو مجبور کرتا ہے، یہ آپ پر زور دیتا ہے، یہ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ محکومیت اختیار کریں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب۔ یہ ایک ایسا ان کی سٹیٹمنٹ جس کے اندر ایسی ڈسکریمنیشن اور ہیٹرڈ ہے کہ بقایا تمام دنیا کے لوگوں کو اس قابل سمجھنا کہ چونکہ انہوں نے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو نہیں مانا جن کو یہ سمجھتے ہیں امام، تو لہٰذا نہ ان کا ایمان ٹھیک ہے، نہ ان کی نجات ہے، اور نہ ان میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ آپ لوگوں کو سمجھنا سوچنا چاہیے کہ رحمت بنا کر جس شخصیت کو بھیجا گیا، جس ہستی کو بھیجا گیا، اس ہستی نے بھی اپنی ذات کو آگے نہیں رکھا۔ اس کے بارے میں تو اللہ نے کہا کہ تمہارا کام ہے پیغام پہنچا دینا، ماننا نہ ماننا ان کا کام۔ لیکن یہاں پر وہ شخص جس پہ کے ماننے پہ یہ زور دے رہے ہیں، اس کا اپنا دعویٰ تھا کہ میں رسول اللہ کا دوبارہ ظہور ہوں۔ رسول اللہ، جیسا میں نے شروع میں کہا، کہ اپنے مخالفین دشمنوں کے بارے میں تو یہ دعا کرتے ہیں کہ نہیں، ان کو زندہ چھوڑا جائے، یہ بچیں تاکہ ان میں سے کوئی اللہ کو ماننے والا۔ لیکن یہاں پر اس کلٹ کے بانی مرزا غلام احمد، جن کو یہ امام وقت کہتے ہیں، وہ اپنے دشمنوں کے لیے، اپنے مخالفوں کے لیے، جس شخص بھی اس سے مخالفت، اسے کتا، بلا، سور، حرامی، پتہ نہیں کن کن بازاری عورتوں کی اولاد، کیا کیا نام اور کن کن گالیوں سے ان صاحب نے نوازا ہوا ہے۔ تو آپ اس چیز پہ غور کیجئے کہ اس قسم کا نفرت آمیز اور انتہائی تضحیک کا پیغام یا یہ باتیں کرنی پبلکلی کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتا، امام نہیں تسلیم کرتا، وقت کا نہیں مانتا، وہ راہ راست پر نہیں ہے۔ اس پہ آپ کو غور کرنا ہوگا، اور خاص طور پہ ان اسکالرز حضرات کو اس چیز کا اکیڈمک جذبات سے بالا ہو کر، جذبات میں آ کر نہیں، انتہائی تحمل، بردباری سے، علمیت سے، ڈائلاگ کے ذریعے ان کو یہ میسج دینا ہوگا کہ نہیں، آپ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں، اصل بات اس طرح سے۔ دوسری بات، احمدی دوستوں، خصوصاً میں آپ سے گزارش کروں گا، 2010 کا سال جو ہے اس کی ابتدا ہو چکی ہے۔ خدا را آپ اس میں عہد کیجئے کہ آپ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی کتب پڑھیں گے، ان کا مطالعہ کریں گے، اور صرف اس نیت سے کہ آپ نے ان کو سمجھنا ہے، حقیقت کو پہچاننا ہے۔ آپ پڑھیے، میری آپ سے درخواست ہے، اور پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ یقین کیجئے آپ لوگوں کے لیے یہ سال جو ہے بہت اہم ثابت ہوگا۔ اگر آپ مرزا صاحب کی کتب کا مطالعہ کر لیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ ٹھیک راستے پہ ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، تاکہ آپ کم از کم کہہ سکیں گے کہ ہم نے خود پڑھ کے سمجھ کے اس چیز کو اپنایا۔ بصورت دیگر دیکھیں گے، یقین کیجئے کہ آدھی سے زیادہ تعداد اگر پڑھ لے تو اس سال کے ختم ہونے سے پہلے اس کلٹ سے نجات پا جائے گی۔ نیک تمناؤں کے ساتھ کہ آپ پڑھیں گے، امید رکھتا ہوں۔ آپ کا شکریہ، ہمارا سلسلہ جاری رہے۔